السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ کی محنت اور نبیوں والا کام، مولانا احمد لاٹ صاحب کا بہت ہی زبردست بیان۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے بیانات کو ڈیلی بیسس پہ دیکھا کرے اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نبی آتے تھے، اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لاتے تھے۔ جب محنت ہوتی تھی زندگیوں میں دین آتا تھا۔ نبی جب چلے جاتے تھے تو محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ محنت کا سلسلہ منقطع ہونے پر یہ صفات اور دین زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتا۔ صرف دین نہیں نکلتا تھا، اس کی جگہ بے دینی لے لیتی تھی۔ جب وہ بے دینی، جب شرک، نافرمانیاں، بد اخلاقیاں، معاشرت کی گندگیاں، معاملات کی الجھنیں، اغراض اور دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور جاہ طلبی جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تھی، پھر اللہ کو اپنی مخلوق پر ترس آتا، پھر خدا ایک نبی کو بھیجتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی تشریف لے جاتے دوسرے نبی آتے، پھر وہ نبی اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لاتے، محنت کرتے، آہستہ آہستہ لوگوں کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا، لوگوں کی زندگیوں میں دین آنا شروع ہوتا، دین آتا، اللہ کی مددیں آتی، خاندان، افراد، مجمع اور امتیں کامیاب ہوتی جو نبی کی بات مانتے۔ لیکن جب نبی چلے جاتے، محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، پھر دین نکلنا شروع ہوتا۔ دین نکلنا شروع ہوتا تو بے دینی کی جتنی چیزیں وہ سب زندگیوں میں آتی، پھر وہ اپنی حدوں کو پہنچتی، اللہ کو ترس آتا۔ یہ سلسلہ برابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک چلتا رہا۔ نبی آتے، اپنے ساتھ دین لاتے، دین کی محنت لاتے، محنت کے نتیجے میں دین زندگیوں میں آتا، اور اس دین پر اللہ کے جتنے وعدے، اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کے وعدے حق ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لوگوں اللہ کے جتنے وعدے ہیں، وعیدوں کے لیے بھی وعدے کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، تمام وعدے، تمام وعیدیں حق ہیں، حق ہیں، حق ہیں۔ تمہاری زندگی کے مختلف حالات، اسی لیے اللہ نے کہا والسماء بنيناها بعين وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، آسمان زمین کا جوڑا، چاند و سورج کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، مرد و عورت کا جوڑا، عزت و ذلت کا جوڑا، علم و جہالت کا جوڑا، توحید و شرک کا جوڑا، اخلاق و بد اخلاقی کا جوڑا، کامیابی ناکامی کا جوڑا، حالات کی موافقت و مخالفت کا، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ اور آپ پوری دنیا پر نظر ڈال لیں، پوری دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں، ہر ایک ان میں سے کسی ایک حال سے وابستہ ہوگا، یا تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا، جوان ہوگا یا بوڑھا ہوگا، عزت میں ہوگا یا ذلیل ہوگا، کاروبار خوب اچھے چل رہے ہوں گے یا ٹھپ ہو رہے ہوں گے۔ پوری دنیا میں جتنے مرد، جتنی عورتیں، ہر ایک ان میں سے کسی نہ کسی ایک حال سے وابستہ، انہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ جو جہاں جس حال میں ہے، جو جہاں جس حال میں ہے، اس کا وہ حال اسے دھوکے میں نہ ڈالے۔ مال والے کو مال، حکومت والے کو حکومت، عہدے والے کو عہدہ، تندرستی والے کو تندرستی، جوانوں کو جوانی، جس پہ جو حالات اچھے ہیں ان کے وہ حالات انہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ کہ اس کا یہ حال اسے دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ کہ جس پر جس وقت جو حال ہے، جس پر جس وقت جو حال ہے، ایک فرد کی سطح سے، ایک خاندان پر، شہر پر،
मोहल्ले वालों पर, सूबे वालों पर, मुल्क वालों पर, बर आजम वालों पर और आलम के 5 बर आजम के हर फर्द बशर पर, जिस पर जो हाल जिस सतह से है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, कोई दरख्त का पत्ता हिल नहीं सकता, पानी की बूंद अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती जब तक अल्लाह का इरादा ना हो। जितने हालात एक फर्द की सतह से लेकर आलम की 4 सिमतों में बसने वाले इंसानों पर है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के इरादे और मशीयत से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिस तरह आप लोगों ने मौलाना साहब की ये कारगुजारी सुनी, तो इससे हमें ये नतीजा अखज़ होता है कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम किया और ये काम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने किया, तो हमें दीन का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आखिरत की भलाई है। इसमें तो तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि बयानात को देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।